ہر طرح کی تعریف، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا خالق و مالک، مدبر و منتظم ہے۔ اور درود و سلام ہو آئے ہوئے تمام انبیاء کرام پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن کے ساتھ ساتھ آج دو قوموں کے تہوار بھی ہیں۔ ایک جسے ہولی کہا جاتا ہے، جو غیر مسلم بھائیوں کی تہوار ہے، اور دوسرا جسے بدعتی تہوار کہا جاتا ہے، وہ شب برات۔ اس کا بھی آغاز آج ہی کی شام سے ہونے والا ہے، اور یہ مہینہ عربی کیلنڈر کے حساب سے 8واں مہینہ ہے، جس کو شعبان المعظم کا مہینہ کہا جاتا ہے، یا شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی کیلنڈر میں آپ جان رہے ہیں کہ مارچ کی 18 تاریخ، یعنی عیسوی کیلنڈر کا کی 18 تاریخ آج ہے، مارچ مہینے کی۔ تو اس مناسبت سے میں نے یہ سوچا کہ ماہ شعبان کی حقیقت کے ساتھ ساتھ شب برات کی بھی حقیقت آپ کے سامنے واضح کر دوں، تاکہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے کہ شریعت میں شب برات کی کیا اہمیت ہے۔ تو اس تعلق سے میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ باتیں، کچھ دلائل، کچھ حقائق جو میں نے کتاب و سنت سے، تاریخ اسلام سے اور علماء و فقہا کے کتابوں سے حاصل کیا، پڑھا، دیکھا، سمجھا، اس کو میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شعبان کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، وہ در حقیقت غلطی پر ہے۔ اس لیے غلطی پر ہے کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا نام مجملاً لیا ہے، یعنی ایک ہوتا ہے نا تفصیل کے ساتھ نام لے کر بیان کرنا، تو بغیر نام لیے اللہ نے 12 کی تعداد بیان کی ہے۔ کہا اللہ نے قرآن میں سورۃ توبہ آیت نمبر 36 کے اندر، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک دین القیم۔ یہ کیا اللہ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین کے تخلیق سے ہی مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12 ہے۔ کتنی ہے؟ 12۔ تو 12 مہینوں میں سے ہی 8واں نمبر مہینہ شعبان ہے نا عربی کا، 9واں رمضان، 10واں شوال، 11واں ذوالقعدہ اور 12واں ذی الحجہ۔ پھر اللہ نے کیا کہا؟ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کتنے ہوئے؟ 4 4 8 4 12، یعنی 8 مہینے حرمت کے نہیں ہیں۔ 12 میں سے 8 مہینے حرمت کے نہیں ہیں، 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ اور اس کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کر دی کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کے علاوہ جو مہینے ہیں ان کا نام بھی اللہ نے ضمن لے لیا۔ آئیے ہم آپ کو بتا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں مجمل اشارتاً 12 مہینوں
اسے 4 مہینوں کا حرمت والا قرار دیا، مگر ایک مہینہ ہے جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صراحت کے ساتھ لیا ہے۔ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں وہ کون سا مہینہ ہے؟ ایک مہینہ ایسا ہے 12 مہینوں میں جس کا باقاعدہ اللہ نے صاف لفظوں میں اس کا نام لیا ہے، اور وہ کون سا مہینہ ہے؟ صرف ایک ہی مہینہ ہے۔ کون سا ہے؟ رمضان۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ رمضان کی عظمت کا کہنا ہے جو آپ کو اگلے مہینے آ رہا ہے کہ اللہ نے اس ایک مہینے کا نام صرف صراحت کے ساتھ لیا ہے۔ یہ رمضان کی عظمت پر اور اس کے حیثیت پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ نے اس کا نام لیا ہے۔ یہ تو بات الگ ہے کہ اللہ نے اور 11 مہینوں کا بھی نام لیا ہے اشارتاً، مگر اس کا نام صراحتاً لیا ہے۔ جیسے پورے قرآن میں صحابہ کرام کا تذکرہ موجود ہے، مگر صرف ایک صحابی ہے جن کا نام اللہ نے صاف لفظوں میں لیا ہے، سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی طرح سے کچھ چیزوں کا جو اللہ نے نام لیا، تو اس مناسبت سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ اللہ نے شعبان مہینے کا نام قرآن میں نہیں لیا ہے، مگر قرآن میں 12 مہینوں کا نام مجملاً موجود ہے۔ اور جس کی صراحت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ رمضان کے مہینے کے حساب سے اللہ نے اس رات کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ رمضان کی بابرکت رات ہے جس میں اس قرآن کو نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ بابرکت مہینہ جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ وہ بابرکت مہینے کی کس رات میں ہوا؟ کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اس مہینے کی بابرکت رات، مبارک رات، قدر والی رات میں قرآن کا نزول شروع ہوا۔ آئیے ہم مہینوں کے تعلق سے ایک دو بات اور آپ کو بتائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا کہ اس میں 4 حرمت والے ہیں جس میں حرمت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے نفسوں کو ظلم و ستم اور گناہوں سے ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا ذالک دین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ نے ان مہینوں کی تعداد اور ان کے ناموں کے متعلق کیا فرمایا کہ یہ دین قیم ہے، سیدھا دین ہے، اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس میں کھوٹ پھوٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مہینوں کا نام یعنی سنت کے اعتبار سے، یعنی مہینوں کا سنی نام کیا ہے؟ مہینوں کا، اسلامی مہینوں کا سنی نام کیا ہے؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ سنی نام ہے جو اللہ نے متعین کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے۔ اور اس کے بدعتی نام کیا ہے؟ اس کے بدعتی نام بھی ہے، کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے بدعتی نام بھی ہے۔ محرم کو تعزیہ کا مہینہ کہا جاتا ہے یا محرم کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ ایک بدعتی نام ہے۔ اسی طرح سے 13 تیزی، 13 تیزی کس مہینے کا نام ہے؟ سفر کا، سفر کو 13 تیزی کہا جاتا ہے۔ جمادی الاولیٰ کو مدار کہا جاتا ہے، جمادی الاخر کو حسین شاہ ولی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی جمادی الاخر نہیں کہا جاتا، کہا جاتا یہ مہینہ حسین شاہ ولی کا ہے۔ اسی طرح سے رجب کو رجب یا شب معراج کہتے ہیں، اور 15 شعبان یا شعبان کے مہینے کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات کا مہینہ۔ رمضان کو رمضانی کہتے ہیں، شوال کو شوال یا 6 عیدی کہہ دیتے ہیں، اور ذوالقعدہ کو بندہ نواز کا مہینہ کہتے ہیں، بندہ نواز بیسو دراز کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور ذی الحجہ کو بقرعید کہا جاتا ہے، اور ربیع الاول اور ربیع الثانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربیع الاول اور ربیع الثانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ربیع الاول کو ربیع النور کہا جاتا ہے، یعنی نور کا مہینہ، نبی کی آمد کا مہینہ، نورانیت کا مہینہ، اور ربیع الثانی کو 11ویں کا مہینہ۔
تو یہ ہے بدعتی نام، جس کا کتاب و سنت سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان 12 مہینوں کے بدعتی نام. اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہ شعبان کے فضائل کیا ہے. یہ تو ہو گیا مہینے کے تعلق سے بات جو میں نے آپ کو بتا دی. اب ماہ شعبان کی فضیلت 15 رات کی فضیلت نہیں، ماہ شعبان کی فضیلت. جس طرح ہر مہینے کی فضیلت ہے اور اس کے درمیان میں کوئی تاریخ کوئی دن ہے اس کی بھی فضیلت ہے، تو اسی طرح ماہ شعبان کی فضیلت کیا ہے. یہ بہت ساری احادیث کو تلاش کرنے کے بعد جو ہمیں ملا، جو صحیح سند کے ساتھ ہے، جس پر تمام علماء کا اتفاق ہے اور جس پر تمام صحابہ کرام عمل کرتے آئے. آج سے 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد ماہ شعبان کی جو فضیلت نکل رہی ہے وہ اس طرح ہے. وہ یہ ہے کہ اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ نفلی روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے کتاب و سنت میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک نفلی روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ روزہ رکھنے والا ایسا شخص اللہ کے نزدیک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل بندے کا یہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں رہے. یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے اگر وفات پا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے یا اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا. تو یہ نفلی روزے کے متعلق. اب غور کیجئے کہ نفلی روزے کی اتنی زیادہ اہمیت ہے، تو اگر آپ فرض روزہ رکھیں گے تو اس کی کیا اہمیت ہے. فرض روزہ کے بارے میں تو اللہ نے اعلان ہی کر دیا ہے کہ صوم لی وانا اسی پہ ہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. روزے کے متعلق خواہ وہ نفلی ہو یا فرض ہو، اس کے متعلق یہ عمومی طور پر حدیث موجود ہے کہ جو شخص ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک بڑھا کر دیا جاتا ہے سوائے روزہ رکھنے کے. روزہ رکھنے کا کتنا بدلہ دیا جائے گا وہ میں نے پوشیدہ رکھا ہے، یعنی اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اس کا حساب بتایا نہیں گیا ہے. تو یہ نفلی روزہ رکھنے کی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے. صحابہ کرام کو بھی اس کی ترغیب دیا گیا ہے، صحابہ کرام نے بھی رکھا اور اس کے بعد تبع تابعین نے، بزرگان دین نے بھی اس عمل کو کیا. اس میں روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے اور اس مہینے کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ کیا ہے، وہ آپ سے وسلم بیان کر رہے ہیں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے پوچھا کہ آپ اس مہینے میں کثرت سے کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو آپ سے وسلم نے کہا کہ اس مہینے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. یہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. کیا ہے؟ غافل ہو گئے ہیں اور واقعی غافل ہیں. شب برات منانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ آپ اس مہینے کو پوری طرح سے غفلت میں گزار دیے ہیں. کیوں غافل ہو گئے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ غافل ہو جاتے ہیں جبکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ سالانہ پیشی ہے. اور روزانہ اور ماہانہ پیشی کیسے ہوتا ہے؟ روزانہ پیشی ہر روز ہوتا ہے، ہر روز. حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فجر میں فرشتے چلے گئے آپ کے نامہ اعمال کو لے کر اور ان لوگوں کے نام لے کر جو فجر میں مسجدوں میں آئے. اب اس وقت سے جو فرشتے ہیں یہ شام تک رہیں گے، مغرب تک، اور مغرب کے بعد پھر ایک فرشتے کی ٹولی آئے گی اور وہ چلے جائیں گے جو صبح سے مغرب تک آپ نے جو کام کیا اس نامہ اعمال کو لے کر، اور پھر اس وقت سے جو آئیں گے وہ فجر تک رہیں گے. تو رات بھر جو آپ نے کیا اس نامہ اعمال
اعمال کو لے کر وہ چلے جائیں گے۔ یہ روزانہ کی پیشی ہے، یہ عمل، یہ کام اللہ کی جانب سے بندوں کے نامہ اعمال پر ہر روز ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ عملوں پر نظر اولیاء رکھتے ہیں، اولیاء نہیں، اللہ رکھ رہا ہے، اور اللہ نے یہ سسٹم بنا دیا ہے کہ ہر روز کا آپ کا نامہ اعمال 12 گھنٹے کا اللہ کے یہاں پہنچ رہا ہے۔ اور ہفتہ واری یا ماہانہ کہہ دیجئے تو ہر سوموار اور جمعرات کا دن ہے۔ ہر سوموار اور جمعرات کے دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور ان کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک حاسد کے، اور ان کا نامہ اعمال بھی پیش ہوتا ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ سوموار اور جمعرات کا ہے، اور سالانہ طور پر یہ ماہ شعبان ہے۔ ماہ شعبان میں آپ کا ہر روز نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا فیصلے کی رات آنے والی ہے۔ فیصلے کی رات کب آئے گی؟ فیصلے کی رات کب آئے گی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، شب قدر کی رات ہے جو فیصلے کی رات ہے۔ اس رات میں آپ کے نامہ اعمال کے حساب سے آپ کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ ہر ایک معاملات کو ثابت اور جاری و ساری کر دیا جائے گا۔ یہ ہے وہ چیز جو شعبان کی فضیلت کے متعلق آئی ہے۔ اسی طرح اس شعبان کے فضیلت میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس ماہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب رکھتے تھے، یعنی زیادہ پسند کرتے تھے بنسبت دیگر مہینوں میں نفلی روزہ رکھنے کے۔ یعنی دیگر مہینوں میں آپ جتنا زیادہ نفلی روزہ نہیں رکھتے تھے رمضان کو چھوڑ کر، اس سے کہیں زیادہ روزہ آپ ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اب ماہ شعبان میں اور بھی کچھ کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے پاس اپنے نامہ اعمال کو بہتر بنانے کے لیے، تو یہ ہمارے لیے سنت سے ثابت ہونا چاہیے۔ تو سنت سے کیا ثابت ہے؟ روزہ ثابت ہے۔ قبروں پر چراغاں ثابت نہیں ہے۔ قبرستان میں جانا، کہتے ہیں مردہ گھر کو آتی ہے، کیا آتی ہے؟ گھر، مردہ کی روح ہے گھر کو آتی ہے۔ تو قبرستان کیا کرنے جاتے ہیں آپ؟ اگر آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے اور آپ چلے جائیں باہر، کہیں کہ ہم مہمان کا استقبال کرنے گئے تھے، تو آپ کے گھر پر آئے نا، تو گھر ہی پر تو رہنا چاہیے نا، قبرستان کیسے جاتے ہیں؟ تو یہ بیوقوفی ہے، جہالت ہے، اور اس میں جوہال علماء کی بہت بڑی کار فرمائی ہے۔ جوہال علماء جو حلوہ ماڑے کھیر پوڑی اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، ان کی اس میں بہت بڑی کار فرمائی ہے کہ وہ ان چیزوں کو بڑھاوا دیتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہی چیز صحیح ہے، یہی کرو، اس کے علاوہ کوئی چیز صحیح نہیں ہے۔ جو اس کو نہ مانے وہ وہابی ہے، جو اس کو نہ کرے وہ یہ ہے وہ ہے۔ بھائی تو پہلے ثابت تو کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمہارا آپس میں جھوٹ بولنا میرے اوپر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے پر جھوٹ بول دیتے ہو وہ الگ بات ہے، اس کا وہ گناہ نہیں ملے گا جو گناہ مجھ پر جھوٹ بولنے کی ضمن میں تم کو ملے گا۔ اس لیے تمہیں چاہیے کہ مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، اور جو جان بوجھ کر جھوٹ باندھے یا جہالت میں جھوٹ باندھے گا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، رواہ البخاری اور کی حدیث کی کتابوں میں حدیث آئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، یعنی وہ جہنمی ہو گیا۔ مگر آپس میں آپ ایک دوسرے پر جھوٹ بولیں گے تو جہنمی تو نہیں ہوں گے، گناہ کبیرہ ضرور ہے، اس سے بچنا چاہیے، اجازت نہیں دی جا رہی ہے، مگر یہ اہمیت بتایا جا رہا ہے کہ آپس میں جو تم جھوٹ بولتے ہو اس کا گناہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا زیادہ گناہ میرے اوپر جھوٹ بولو گے تو تمہیں ملے گا، اس لیے میرے تعلق سے جھوٹ نہ باندھو۔ تو علماء کرام کو چاہیے کہ قدم پھونک پھونک کر رکھیں، لیکن وہ اپنی جہالت میں نبی پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، صحابہ پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات مزے کی تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، اللہ پر بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تاریخوں کا خاص خیال رکھا، اس طرح کہ یہ مہینہ اور رمضان کا مہینہ گڈ مڈ نہ
तारीखों का खास ख्याल रखा गया और सहाबा कराम ने भी रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से सहाबा कराम का बयान है, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी और दीगर भी सहाबा कराम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की तारीखों का जिस तरह ख्याल रखते, गिनते रहते, उस तरह दीगर महीनों की तारीखों का ख्याल नहीं रखते, न गिनते। तो ये भी इसकी फजीलत और अहमियत में शामिल है। यही है माह शाबान की फजीलत। इसके अलावा माह शाबान की और कोई भी फजीलत नहीं। यानी जितनी भी हदीसें आएंगी वो सब इसी ही मफहूमात के दायरे में है। माह शाबान की फजीलत है, जिसका खुलासा यह है जो मैंने आपको बयान किया।